بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، متائے دین پہ پیرا دیا احمد رضا خان نے۔ کہیں تھی رب کی گستاخی کہیں توہین آقا کی، آدائے ادب کا چرچا کیا احمد رضا خان نے۔ فتاوی رضویہ ان کے معارف کا گلستاں ہے، حقائق کو جہاں پر بھر دیا احمد رضا خان نے۔ اے آصف شاہ جلال الدین کی نسبت کے منظر میں دیا مجھ کو حقیقت کا پتہ احمد رضا خان نے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمیں جتنے بھی دنیا میں لوگ سکسیسفل کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، تو ان کی کامیابی کے پیچھے خداداد صلاحیتیں اور ان کی تخلیقی قابلیتیں اور سوچ اور فکر مضمر ہے کہ جو اپنی ان تخلیقی سوچ اور فکر کی بنیاد پر پرانی تحقیقات کو اور پرانے تصورات کو نئے انداز میں دیکھتے ہیں اور پھر اس میں تحقیق کر کے نئے نئے آئیڈیاز اور نئے نئے گولز سیٹ کر کے اپنی عملی زندگی میں نئے نئے اختراعات اور ایجادات وہ منظر عام پہ لاتے ہیں، جو کہ قوم ملت کے لیے انتہائی سود مند اور بامقصد ثابت ہو رہی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ان تخلیقی سوچ اور قابلیتوں اور فکر کے مالک اور حامل افراد کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور ان کو ڈیگریڈ کرتا ہے۔ میرے نفسیات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں اس بچے کو پسند کیا جاتا ہے جو بچہ کسی سے کوئی سوال نہ کرے، لکیر کا فقیر ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے جو مرضی ہوتا رہے، کوئی سفید کو سیاہ، سیاہ کو سفید بھی کہتا رہے، وہ کسی سے اس پر دلیل طلب نہیں کرتا، اور اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہی فرما بردار ہے۔ لیکن وہ بچہ جو ہر کام پہ اپنے خیالات کا، اپنی فکر کا اظہار کرتا ہے اور اپنے پیرنٹس سے اور اپنے ٹیچرز سے اس پر وہ کویسچن کرتا ہے، سوال کرتا ہے اور ان سے جواب طلب کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ خود اپنی سوچ اور فکر اور اپنی تخلیقی قابلیتوں صلاحیتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنے میں خود مختار ہوتا ہے، اور پھر اپنی اس محنت سے جو وہ نتیجہ اور رزلٹ اخذ کرتا ہے، جو کہ اپنے عقائد پر ڈٹ کر وہ نتیجہ اور رزلٹ اخذ کر رہا ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کو ڈیگریڈ کرتے ہوئے اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تخلیقی سوچ کے حامل افراد کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، پھر وہ معاشرے میں ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ صدیوں تک ان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ جس طرح کہ نیوٹن تھا، اس نے جب سیب کو درخت سے ٹوٹ کر نیچے گرتا دیکھا، حالانکہ یہ عمل کوئی نیا عمل نہیں تھا، نہ ہی نیوٹن کے لیے نہ ہی کسی اور کے لیے، یہ ایک تو فطری عمل ہے، لیکن اس نے اس عمل کو ایک خاص تصور میں دیکھا اور اس پر اس نے اپنی تخلیقی سوچ اور فکر کی بنیاد پر جو رزلٹ اخذ کیا، تو اس نے اس سے گریوٹی کا، کشش ثقل کا قانون، لا دریافت کیا، جو کہ اس کی اپنی تخلیقی سوچ پر یہ تھا۔ تو تخلیقی سوچ کے حامل افراد اپنے ان مقاصد میں جو گولز انہوں نے اپنی لائف میں سیٹ کیے ہوتے ہیں، ان کو پانے کے لیے وہ محنت شاقہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی گھبراتے نہیں ہیں، نہ ہی مشکلات سے، نہ ہی مصائب سے، اگرچہ سارا ماحول، سارا معاشرہ ان کے خلاف کیوں نہ ہو جائے، اگرچہ سارے ہی کم ظرف لوگ ان کو چھوڑے کیوں نہ جائیں، بلکہ وہ اسی کا اظہار کرتے جاتے ہیں۔ اپنا تو یہ جذبہ ہے آصف، ہر سانس میں سایہ پہ ہم ہو، نہ تھکنے تھکانے نکلے ہیں، نہ سونے سلانے نکلے ہیں۔ وہ افراد جن کو اللہ نے خداداد صلاحیتوں سے، تخلیقی قابلیتوں سے اور سوچ اور فکر سے نوازا ہے، انہی افراد میں سے ایک ہستی حضرت کنز العلماء، بحر العلوم، وارث علوم اعلی حضرت پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کی بھی ہے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے بہا صلاحیتوں سے نوازا اور تخلیقی قابلیتوں سے، سوچ اور فکر سے بھی نوازا ہے،
جنہوں نے اپنی ان خوبیوں کی بنیاد پر ایسے ایسے کارنامہ سر انجام دیے ہیں کہ آپ نے جو افکار رضا سیمینار کی صورت میں ایک تسلسل قائم کیا ہے، سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کے فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں آپ ان سیمینارز کا اہتمام اور انعقاد کر رہے ہیں، لیکن جو سیدی اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کی جو تحقیق ہے، اس تحقیق کو اپنی تخلیقی سوچ اور فکر کی بنیاد پر جو آپ ایک نئے انداز میں پیش کر رہے ہیں، یقیناً وہ ایک منفرد ہے کہ سال ہا سال سے جو اغیار کی طرف سے اہل سنت و جماعت پر اعتراضات کی بچھاڑ کی جا رہی تھی، اور ان اغیار کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ توحید تو ہمارے پاس ہے، معاذ اللہ توحید تو ہم ہی بیان کر سکتے ہیں، لیکن حضور کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں جب عظمت توحید کو بیان کیا، یقیناً وہ اس بات پر اور اس کو سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم ہی توحید کے علمبردار ہیں یہ جھوٹا ہے۔ تو یہ حضرت قائد اہل سنت حضور کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ کی وہ تخلیقی سوچ اور فکر ہے کہ جس کو آپ نے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی فکر کو عام کرنے کے لیے صرف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جہاں اغیار حضرت قائد اہل سنت حضور کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ کی ان خدمات اور تعلیمی قابلیتوں کی وجہ سے مبہوت ہیں اور ان کا بس نہیں چل رہا اور وہ بے بس ہو چکے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے، یعنی حضرت قائد اہل سنت حضور کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ نے جو عقیدہ توحید سیمینارز کی صورت میں جو ان پر اپنا ایک قرض چھوڑا ہے، آج تک وہ نہیں چکا سکے، ایک دلیل کا بھی جواب نہیں دے سکے۔ اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے قیامت تک کبھی بھی ایک دلیل کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو جہاں اغیار پریشان ہیں وہاں کچھ اپنے بھی خفا ہیں، محض ذاتی عداوت بغض حسد کینہ کی بنیاد پر کہ قبلہ جلالی صاحب بات بات پہ فتاوی رضویہ شریف فتاوی رضویہ شریف فتاوی رضویہ شریف میں یہ لکھا ہے، فتاوی رضویہ شریف معاذ اللہ کیا کوئی قرآن و حدیث ہے، اس طرح کے وہ بھی اعتراض کرتے اور باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ خود کو سنی بھی کہتے ہیں اور پھر اپنے جامعات پر انہوں نے رضویت کے بورڈ بھی لگائے ہوئے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ اگر آپ حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ساتھ نہیں دے سکتے فکر رضا کو عام کرنے میں اور تعلیمات رضا کو اور مسئلے کے رضا کے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کی ترجمانی کرنے کے لیے اگر آپ ان کی شانہ بشانہ نہیں چل سکتے تو کم از کم مخالفت تو نہ کرو نا، کہ ان کا یہی قصور ہے کہ انہوں نے محض نام کے رضوی ہونے کے بجائے کام کا رضوی ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور مسلک اعلی حضرت کی حقانیت اور مسلک اہل سنت و جماعت کی صداقت کو اغیار پر واضح کیا ہے۔ تو لہٰذا جو اس طرح کے اعتراض کر رہے ہیں، خود میں ان میں اس طرح کی کیپیبلٹی نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، اور خود ان کو اس بات سے اویئرنس نہیں ہے کہ سید اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف میں کیا لکھا ہے۔ تو جن کو اللہ نے ان ساری چیزوں سے نوازا ہے کہ ان میں صلاحیت بھی ہے، قابلیت بھی ہے، اور پھر اللہ نے توفیق دی ہے اعلی حضرت کو پڑھنے کی بھی، اور پھر جب اعلی حضرت کی فکر کو پڑھ کے اگر وہ عام کر رہے ہیں تو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر مزید ان کو اس بات پہ چڑ ہے اور خفا ہے کہ بات بات پہ فتاوی رضویہ شریف کی کیوں بات کرتے ہیں، پھر ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہمت کریں، مسلک اعلی حضرت سے بغاوت کر کے اپنی کسی من گھڑت باطل سوچ اور فکر کو لانچ کریں، اور پھر معاشرے میں اپنے آپ کو وہ پیش کریں اور منظر عام پر لا کر کے دیکھیں ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا ان سے پہلے بھی جس نے ایسا کوئی قدم اٹھایا ہے اس کا حشر پھر تیل القادری جیسا ہی ہوا ہے۔ کہاں ہے اس کا نیٹ ورک، کہاں ہے اس کی افرادی قوت، اور کہاں ہے اس کا علم؟ اس کو بھی اپنے علم پہ زوم تھا اور افرادی طاقت پر اس کو بھی زوم تھا اور بڑا اس کو بھی گمنڈ تھا، لیکن جب سے اس نے میرے امام اہل سنت امام علم و حکمت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی فکر سے بغاوت کی ہے اور اپنی باطل فکر کو لانچ کرنے کی اس نے ناکام کوشش کی ہے، اس دن سے اس کا نام ہی جاتا رہا ہے۔ اس لیے جس نے بھی
میرے امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی فکر کو حرف آخر سمجھا اور اس پر پیرا دیا، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ ان کو ایسی کامیابی دیتا ہے، ان لوگوں کے سامنے ہے قرآن سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی، اور دعوت اسلامی کے امیر شیخ طریقت مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کہ جنہوں نے فتاوی رضویہ شریف کو اور فکر رضا کو اور تعلیمات رضا کو حرف آخر سمجھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی اور دن بدن وہ آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے جس نے بھی میرے امام کی فکر کو اور تحقیق کو حرف آخر سمجھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی سے نوازا ہے۔ اور حضرت کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ کی ذات بھی فکر رضا کو تعلیمات رضا کو حرف آخر سمجھنے والے ہیں، اور چاہے وہ کوئی اپنا ہو چاہے کوئی غیر ہو، جس نے بھی میرے امام کی فکر سے تصادم کوئی فکر لانچ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، تو میرے امام حضرت قائد اہل سنت حضور کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ اسی کے مقابلے میں برسر پیکار میدان عمل میں کھڑے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہی نعرہ لگائیں گے کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے، کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اس لیے سامعین محتشم، اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت اور افکار اعلی حضرت پر اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کا پرچار کرنے کی اور اس کا دفاع کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، ایک روز میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا، وما توفیقی الا باللہ۔